اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، حسد نہ کرو، قتل و غارت سے بچو۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتا ہے۔ ایمانداری فلاحی معاشرے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور اس سے مغفرت چاہو۔ اتفاق و محبت سے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ بہترین مددگار ہے۔ اللہ تو ہماری ہی بہتری کے لیے ہم سے کچھ چیزیں دور کرتا ہے، مگر پھر اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ دعاؤں سے تو وہ قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں جن کا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اللہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پر یقین رکھو۔ عنقریب آپ کا یہ ٹوٹا ہوا دل ٹھیک ہو جائے گا، بند راستے کھل جائیں گے، میرے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیے اور بے بس نہ ہوں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اسے دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ بس تو جانتا ہے ہمارے دل کہاں کہاں سے زخمی ہیں اے اللہ، بس تو انہیں یوں ٹھیک کر کہ زخموں کے آثار باقی نہ رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔